الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم القرآن کے موضوع پر ہماری یہ کلاس جاری ہے، اور کل ہم نے اصطلاحات قرآنیہ کے موضوع پر کلاس شروع کی تھی، جس میں ایمان کے متعلق ہم نے بیان کیا۔ کل ہم نے وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھایا تھا کہ قرآن شریف میں بعض الفاظ کسی خاص معنی میں استعمال ہوئے ہیں، اگر اس کے علاوہ اس کے دوسرے معنی لیے جائیں تو قرآن کا مقصد بدل جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے۔ تو ان اصطلاحات کو، جو ایک اصطلاح ایمان ہم نے کل بیان کی تھی، ان اصطلاحات کو یاد رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ کل ہم نے ایمان کے متعلق سنا تھا، ایمان کے معنی کیا ہیں؟ امن دینا، اور ایمان کو لغت کے اعتبار سے کس طرح بیان کیا جاتا ہے؟ لغوی تعریف کیا ہے ایمان کی؟ لغوی تعریف ہے امن دینا، اور اصطلاح شریعت میں امن کی کیا تعریف ہے؟ عقائد کا نام ایمان ہے، اور جب ہم لفظ عقائد بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سے محبت رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ ایمان۔ اور پھر ہم نے قرآن مجید کی آیات سے اس بات کو واضح کیا تھا کہ ایمان کی اصل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ سب کچھ ہے، توحید بھی ہے، رسولوں پر ایمان بھی ہے، کتابوں پر ایمان بھی ہے، فرشتوں پر، جنت دوزخ پر، تقدیر پر، سب پر ایمان ہے، لیکن محبت رسول سے اگر دل خالی ہے تو پھر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسلام۔ اسلام اس کے معنی ہے سلوک۔ اسلام جو ہے یہ سلامتی سے بنا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ سلوک۔ جنگ کا مقابل۔ رب تبارک و تعالی سورہ انفعال میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 61، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا۔ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس طرف جھک جاؤ۔ لہذا اسلام کے معنی کیا بنے؟ صلح کرنا۔ صلح سمجھتے ہیں نا؟ مگر عرف میں اسلام کے معنی بنتے ہیں اطاعت اور فرما برداری۔ عرف عام میں قرآن مجید میں یہ لفظ کبھی تو ایمان کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں سورہ آل عمران ہے یا سورہ حج وغیرہ، جو میں آیات ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان آیات میں اسلام بمعنی ایمان آیا ہے،
جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 78، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس رب نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67، میں ترجمہ پڑھتے ہوئے چلتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، لیکن وہ حنیف ایمان والے تھے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 17، فرما دو کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101، مجھے مومن اٹھا اور صالحوں سے یا صالحین سے ملا۔ یہاں یہ جو میں آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں، ان آیات میں اسلام بمانے ایمان آیا ہے۔ اسی طرح سورہ جن آیت نمبر 14، اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم جو اسلام لائے، انہوں نے بھلائی تلاش کر لی۔ اب دیکھیں ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات میں اسلام ایمان کے معنی میں ہے، لہذا جیسے ایمان کا دار و مدار امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی پر ہے، ایسے ہی اسلام کا مدار بھی اسی سرکار کی غلامی پر ہے، ان کی محبت پر، ان کی اطاعت پر۔ حضور کی عظمت کا منکر نہ تو مومن ہو سکتا ہے اور نہ ہی مسلمان۔ جیسے شیطان نہ مومن ہے نہ مسلم، بلکہ کافر اور مشرک۔ اب میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں قرآن مجید سے کہ جن کے معنی اسلام بمعنی اطاعت آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، اس اللہ کے فرما بردار ہیں تمام آسمانوں اور زمینوں کے لوگ، ہر ایک اس کا مطیع ہے، یعنی تکوینی احکام میں۔ یہاں قانتین نے اسلمہ کی تفسیر کر دی ہے، کیونکہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کی تکوینی امور میں مطیع یا مطیع بھی کہتے ہیں، مطیع ہیں، مگر سب مومن نہیں ہیں، بعض کافر بھی ہیں۔ جیسے سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے منافقو یہ نہ کہو تم ایمان لے آئے، بلکہ یوں کہو ہم نے اطاعت قبول کر لی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ منافق مسلم بمعنی مطیع تو تھے، مومن ہرگز نہیں تھے۔ اسی طرح سورہ صافات آیت نمبر 103 104، تو جب دونوں ابراہیم و اسماعیل نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا ذبح کے لیے، اور ہم نے ندا کی اے ابراہیم، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 131، جب فرمایا ابراہیم سے ان کے رب نے مطیع ہو جاؤ، عرض کیا کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار
ہوا۔ ان دونوں آخری آیات میں اسلام کے معنی ایمان نہیں بن سکتے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام پیدائشی مومن ہوتے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کے کیا معنی؟ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت اور اس سے پہلے جو میں نے آیت کا ترجمہ آپ کو سنایا، ان آیات میں اسلام بمانے اطاعت ہے۔ پہلی آیت میں تکوینی امور کی اطاعت مراد ہے۔ تکوینی امور سے مراد کیا ہے؟ جیسے بیماری، تندرستی، موت، زندگی وغیرہ۔ آخری دوسری دو آیات میں تشریعی احکام کی اطاعت مراد ہے، لہذا منافق مومن نہ تھے، مسلم تھے، اطاعت مراد، یعنی مجبوراً اسلامی قوانین کے فرما بردار ہو گئے تھے، مطیع ہو گئے تھے۔ تو اسلام یہ قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے، کہیں پر تو اسلام بمانے ایمان اور کہیں پر اسلام بمانے اطاعت۔ جس طرح ایمان کے لیے محبت رسول لازم جز ہے، اسی طرح اسلام بمانے ایمان جب آئے گا تو یہاں پر بھی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لازم اور ضروری ہو۔ اور پھر اسلام بمانے اطاعت بھی آیا ہے، اور اس کے بھی متعلق میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی۔ یہ لفظ جو ہے اسلام، یہ خاص معنی کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے۔ جو معنی قرآن میں آیا ہے ہم وہی معنی لیں گے، اس کے علاوہ دوسرا معنی ہرگز نہیں لے سکتے۔ قرآن مجید میں ایک اور لفظ آیا ہے تقویٰ۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ تقوی کا اکثر حکم آتا ہے۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی کے معنی ڈرنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ ڈرنا اور بچنا۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ ڈرنا اور بچنا۔ اگر اس کا تعلق رب تبارک و تعالی یا قیامت کے دن سے ہو تو اس سے ڈرنا مراد ہوتا ہے، کیونکہ رب سے اور قیامت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 48 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے نہ بدلہ دے گا۔ اور اگر تقوی کے ساتھ آگ یا گناہ کا ذکر ہو تو وہاں تقوی سے بچنا مراد ہوگا۔ وہاں تقوی سے کیا مراد ہوگا؟ بچنا۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور اس آگ سے بچو۔ اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ یہ کون سی آیت کا میں نے ترجمہ بتایا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ٹھیک۔ اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر۔ اگر تقوی کے بعد کسی چیز کا ذکر نہ ہو، رب تعالیٰ کا
نہ دوزخ کا، تو وہاں دونوں معنی یعنی ڈرنا اور بچنا درست ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے فاصبر ان العاقبہ للمتقین، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر تقوی سے مراد دونوں معنی لیے ہیں، ڈرنا اور بچنا، کیونکہ یہاں پہ کسی چیز کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کا ترجمہ پس صبر کرو بے شک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، تو یہاں پہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، ڈرنا بھی اور بچنا بھی۔ قرآن کی اصطلاح میں تقوی کی دو قسمیں، پہلے ہم نے تقوی کا معنی بیان کر دیا، اور قرآن مجید میں تقوی جہاں جہاں آیا ہے وہاں کیا معنی لیا جائے گا وہ بھی بیان کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ تقوی کی دو قسمیں، تقوی بدن اور تقوی دل، جسم کا تقوی اور دل کا تقوی۔ جسم کا تقوی، تقوی بدن کا مدار تعلق اطاعت رب اور اطاعت رسول پر۔ بدن کا تقوی کس پر منحصر ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر، جس طرح سورہ اعراف آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تو جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اور سورہ انفعال سورہ یونس کی آیت نمبر 63، سورہ انفعال کی آیت نمبر 29، ولی اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اور انفعال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہارے لیے فرق بتا دے گا۔ یہ کون سا تقویٰ بیان کیا ہے؟ بدنی تقویٰ۔ اور دلی تقوی کا مدار اس پر ہے کہ اللہ کے پیاروں، بلکہ جس چیز کو ان سے نسبت ہو جائے اس کی تعظیم و ادب دل سے بس، یہ دل کا تقویٰ۔ تبرکات کا بے ادبی، تبرکات کا بے ادب دلی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں کیا ارشاد فرمایا؟ جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دل کی پرہیزگاری ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 32 میں رب تبارک و تعالی نے واضح فرمایا دل کا تقویٰ کیا ہے؟ جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دل کی پرہیزگاری ہے۔ دل کی پرہیزگاری کے متعلق یہ سورہ حج آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہترین ہے۔ یہ بھی قرآن کریم ہی سے پوچھو کہ شعار اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں کیا چیز ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما دیتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 58، کیا فرمایا؟ صفا اور مروہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158، صفا اور مروہ پہاڑ۔
اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ، اس پر گناہ نہیں کہ ان پہاڑوں کا طواف کرے۔ یہاں طواف سے مراد کیا ہے؟ سعی کرنا۔ صفا اور مروہ وہ پہاڑ ہیں جن پر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں 7 بار چڑھی اور اتری۔ اس اللہ والی کے قدم پڑ جانے کی برکت سے یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیاں بن گئے، اور تا قیامت حاجیوں پر اس پاک بی بی کی نقل اتارنے میں ان پر چڑھنا اور اترنا 7 بار لازم ہو گیا۔ بزرگوں کے قدم جس چیز پر لگ جاتے ہیں وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے، تم لوگ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، وہاں اللہ کے خلیل کے قدم لگے ہیں۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی بن گیا، اور اس کی تعظیم ایسی لازم ہو گئی کہ طواف کے نفل اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہو گیا، کہ سجدے میں سر اس پتھر کے سامنے جھکے۔ سر تو اللہ کے لیے جھکے گا، لیکن طرف رخ جو ہے وہ حکم فرما دیا کہ وہاں جھکاؤ جہاں میرے خلیل کے قدم لگے۔ جب بزرگوں کے قدم پڑ جانے سے صفا مروہ اور مقام ابراہیم اللہ کی نشانی بن گئے اور قابل تعظیم ہو گئے، صرف اللہ کے پیاروں کے قدم جہاں لگے تو وہ جگہیں اللہ کی نشانیاں بن گئے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قدم لگنے پر اللہ کی نشانی بن گئے، تو قبور انبیاء اولیاء جس میں یہ حضرات دائمی قیام فرما رہے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ قدم لگنے سے وہ جگہ اللہ کی نشانی بنے، تو جہاں یہ خود موجود ہوں بدرجہ اولا وہ اللہ کی نشانی بنیں گے، اور ان کی تعظیم لازم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں کیا فرماتا ہے؟ آیت نمبر 21 میں، بس لوگ بولے کہ ان اصحاب کہف پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، اور وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے کہ ہم کو ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔ اصحاب کہف کے غار پر جو ان کی آرام گاہ ہے، گزشتہ یعنی پچھلے مسلمانوں نے مسجد بنائی، عبادت گاہ بنائی۔ مسجد تو عبادت گاہ کا نام ہے نا، اور رب نے ان کے کام پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ اس جگہ پر تم نے عبادت گاہ کیوں بنا لی۔ پتہ لگا کہ اللہ کی نشانیاں، وہ جگہ اللہ کی نشانی بن گئی تھی کہ اللہ کے پیارے وہاں آرام کر رہے، اور اگر وہاں پر عبادت کی جگہ بنائی تو یہ بات ذہن میں رکھی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ان کی قبور تھی اس کو عبادت گاہ بنایا، نہیں، عبادت تو رب کے لیے، عبادت تو رب کے لیے ہم کرتے ہیں، سجدہ تو رب کو کرتے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ کوئی بھی ایمان والا اس مسئلے پر الگ نہیں ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کیا جائے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا کہ اپنی ان نشانی پر جب لوگوں نے مسجد بنائی، گویا کہ ایک احاطہ بنایا اور اس کے اندر ان کا مزار بھی تھا، اور وہیں پر ہی وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے۔ جیسے ابھی پچھلی آیت کے اندر ہم نے بتایا نا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا،
اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، لیکن اس جگہ سجدہ کر رہے ہیں کہ جس جگہ اس کے دوست کے قدم لگے، برکت کے لیے۔ اللہ نے کہا یہاں عبادت کرو، یہاں میرے دوست کے قدم لگے، یہاں مجھے سجدہ کرو، یہاں میرے دوست کے قدم لگے۔ اور جب لوگوں نے اصحاب کہف کی جگہ پر مسجد بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل ان کا پسند آیا کہ تم وہاں پر میری عبادت کرو جہاں میرے دوست آرام کر رہے ہیں۔ اصحاب کہف کے غار پر جو ان کی آرام گاہ ہے، گزشتہ مسلمانوں نے مسجد بنائی۔ اچھا، اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 36 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور قربانی کے جانور ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنائے، تمہارے لیے ان میں خیر ہے۔ کیا ہے؟ خیر ہے۔ جو جانور قربانی کے لیے یا کعبہ معظمہ کے لیے نامزد ہو جائے وہ اللہ کی نشانی ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ قربانی کے جانوروں کا احترام کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوں گے۔ جیسے قرآن کا جزدان جو قرآن سے منسلک ہوا، اور کعبے کا غلاف اور زمزم کا پانی، مکہ شریف کی زمین، یہ کیوں متبرک ہوئی؟ اس لیے کہ ان کو رب یا رب کے پیاروں سے نسبت ہے۔ زمزم کے پانی کو اسماعیل کی ایڑیوں سے نسبت ہے نا۔ قربانی کے جانور ابراہیم اور اسماعیل کی نسبت ہے نا۔ اس سب کی تعظیم ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بلد میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 1 اور 2، میں اس شہر مکہ معظمہ کی قسم فرماتا ہوں، حالانکہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اسی طرح سورہ 3، یہ تو مشہور آیت ہے، آیت نمبر 1، 2، 3 ہے نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 1، 2، 3 کیا فرمایا؟ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا پہاڑ کی۔ کتنی چیزوں کی قسم کھائی؟ انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا پہاڑ کی، اور اس امانت والے شہر مکہ شریف۔ چاروں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گھسو اور کہو معافی دے مالک، معافی دے، ہم بخش دیں گے۔ طور سینا پہاڑ اور مکہ معظمہ اس لیے عظمت والے بن گئے کہ طور کو کلیم اللہ سے اور مکہ معظمہ کو حبیب اللہ علیہ السلام سے نسبت ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کی چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، جس سے جیسے قرآن شریف، خانہ کعبہ، صفا مروہ، پہاڑ مکہ معظمہ، بیت المقدس، طور سینا، اور مزارات اولیاء، انبیاء، آب زمزم وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کی تعظیم و توقیر قرآنی فتوے سے دلی تقویٰ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مزارات جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ یہ اللہ کے پیاروں سے نسبت جگہ رکھتی ہیں۔ جب اللہ کے پیاروں کے قدم لگے تو اللہ نے وہاں جانے کا حکم فرما دیا، تو جہاں اللہ کے پیارے خود موجود ہوں گے تو وہ جگہ اللہ کی نشانی کیوں کرنا بنے گی؟ جہاں اللہ کے دوست ولی آرام فرما رہے ہیں وہ مزارات اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جہاں پیارے حبیب کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ کیوں کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی نہیں بن سکتی؟ بالکل نشانی ہے، بلکہ سب سے اعلیٰ نشانی ہے۔ پتہ چلا تقویٰ جو ہے یہ قرآن مجید کا فتویٰ آ گیا۔ کیا آیا ہے؟
کہ دلی تعظیم، دلی تقوی یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ہے۔ جو کوئی نمازی روزہ دار تو ہو مگر اس کے دل میں تبرکات کی، اللہ کے رسول کی اور ولیوں کی تعظیم نہ ہو، وہ پرہیزگار نہیں ہے، وہ متقی نہیں۔ ان آیات قرآنیہ سے معلوم ہوا کہ جہاں کہیں قرآن کریم میں تقوی کا ذکر ہے وہاں یہ تقوی دلی یعنی متبرک چیزوں کی تعظیم ضرور مراد ہے۔ یہ آیات کریمہ تقوی کی تمام آیات کی تفسیر ہیں جہاں تقوی کا ذکر ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے نزدیک پست کرتے ہیں یہ وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہو۔ معلوم ہوا کہ مجلس میں حضور علیہ السلام کا احترام تقوی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی کی حرمت دلی تقوی ہے، ایمان کی جڑ ہے اور تقوی اس کی شاخیں۔ پھل وہی کھا سکتا ہے جو ان دونوں کی حفاظت کرے۔ اس طرح بخشش کے پھل اسی کو نصیب ہوں گے جو ایمان اور تقوی دونوں کا حامل ہو۔ تو اللہ کی نشانیاں ہم نے تفصیل کے ساتھ سنی۔ یہ کس زمرے میں سنی ہے؟ تقوی۔ موضوع کیا تھا؟ تقوی۔ تقوی دو ہے، ایک بدن کا تقوی اور ایک دل کا تقوی۔ اور دل کا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں جو تبرکات ہیں